بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور علماء میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اسلام میں جن خواتین کو قرآن و حدیث نے عظمت دی اور بیان کیا ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی کالوں کے ذریعے سے، اپنی تجاویز کے ذریعے سے، آپ اپنی آراء سے ہمیں مستفید کر سکتے ہیں۔ علماء کرام موجود ہیں، وہ ان باعظمت ہستیوں کے حوالے سے بیان جو ہے وہ دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ملت اسلامیہ ان عظیم ہستیوں کے جن کو پیغمبر گرامی نے عظیم قرار دیا، حدیث بڑی واضح، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت خصوصی عظمت عطا فرمائے گا۔ ان میں آسیہ بنت مزاحم، جناب مریم بنت عمران، جناب خدیجۃ الکبریٰ یعنی خدیجہ بنت خویلد، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ جناب قبلہ نجم الحسن صاحب، ان باعظمت ہستیوں کے بارے میں ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے، زیادہ ذکر جناب خدیجۃ الکبریٰ ہی کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بھی ہوا۔ آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے مزید کیا فرمانا چاہیں؟ میں عرض کروں گا کہ اس بات پہ توجہ کی ضرورت ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنی روحانی عظمت کے اعتبار سے، اپنی معنوی عظمت کے اعتبار سے یہ معمولی نہیں ہے کہ بالآخر خدا کا عشق بھی ایسا سادہ نہیں ہے کہ انسان بغیر امتحان کے کسی منزل پہ فائز ہو جائے۔ ختم نبوت کا، خاتم النبیین کا ساتھ دینا بھی کوئی اتنا آسان نہیں تھا، یعنی کن مشکلات کے باوجود بھی پائے استقلال اور استقامت میں فرق نہیں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ استقامت کے حوالے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم جی السلام علیکم۔ ہیلو جی کون بھائی، کہاں سے جی؟ ہیلو جی فرمائیے۔ سر میں غلام سے بول رہا ہوں۔ ہیلو، آپ کی آواز کلیئر نہیں تھی جی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ سکرین پہ موجود ہے، جو صاحبان ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں نمبر وہاں بھی موجود ہے اور ہمارے پاس بھی نمبر موجود ہے، آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ ٹی وی کی آواز اگر بند کر کے کریں تو بہت زیادہ بہتر ہو سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خود پیغمبر اکرم کا ساتھ دینے کے لیے ایک بڑی جس استقامت کی ضرورت تھی، جس صبر کی ضرورت تھی، جس عظمت کی ضرورت تھی، وہ استقامت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات میں ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے جو میری نظر سے گزری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزقت حبھا، یعنی اللہ نے اس کی محبت مجھے عطا کی ہے۔ یعنی کال لے لوں جی؟ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ہدایت ٹی وی پہ یہ پروگرام چل رہا ہے، اسی کا نمبر ہے؟ جی اسی کا نمبر ہے جی۔ تو میں علماء سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں؟ جی فرمائیے، یزدانی عرض کر رہا ہوں جی۔ اچھا سر، اچھا سر، دراصل بات یہ ہے کہ موضوع تو یہ نہیں ہے، لیکن آپ میری بات آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی، آپ فرمائیے۔ اچھا، موضوع تو یہ نہیں ہے، لیکن صرف اپنے یعنی میرے قلب کے لیے اور لوگوں کو جواب دینے کے لیے۔ آپ کون بھائی، کہاں سے آپ کون میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ہے حمید بنگش۔ جی حمید بنگش صاحب فرمائیے۔ ہمارے دنیا متا کے بارے میں جو کہ قرآن کی آیت بھی ہے، لیکن اندھوں کو کون سمجھائے؟ تو ابھی جو معاشرے سے بیٹھے ہوئے ہیں اسے بتائیں کہ ہمارے ہاں تو جو متا ہے وہ قرآن کی روح سے ہے، قرآن میں اس کی آیت ہے باقاعدہ، لیکن ان کے ہاں جو مسیار کا ایک فتویٰ جاری ہوا ہے سعودی عرب اور اگر مصر سے، تو اس کے بارے میں کیا ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ مسمار کسے کہتے ہیں؟ مسیار۔ جی ٹھیک ہے جی، بڑی نوازش بنگش صاحب، مہربانی، شکریہ۔
جی قبلہ آپ فرما رہے تھے. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ایک اور نقطہ بڑا اہم یہ ہے، اچھا کس قدر دونوں شخصیات ایک دوسرے کے عشق میں محبت میں مبتلا تھی، اس کے بھی تاریخ میں بہت ساری چیزیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ عرض کیا خدا سے، فرمایا کہ میں نے پروردگار سے کہا ہے کہ خدیجہ میری دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہو. یعنی خود یہ چیزیں، یہ تعبیرات بیان کرتی ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا دونوں کا آپس میں تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پہ کردار کی بنیاد. جی بالکل ایسے ان اوصاف اور ان کی وجہ سے. ایک اور نقطہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا، تقریباً تمام تر ائمہ نے جو مقام دیا ہے، جہاں کہیں اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، اپنی عظمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہم اس کی نسل سے ہیں، ہم اس کی اولاد سے ہیں. اگر آپ تعبیرات پڑھیں زیارت کی بھی، تو ہم مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں بھی یہ جملہ موجود ہے، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، اے خدیجہ کبریٰ کے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فخر و مباحات کیے ہیں دربار یزید میں، تو جناب خدیجہ کا خاص خصوصی ذکر کیا ہے. اور ایک روایت جو اور بھی میری نظر سے گزری ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بطن امک، آپ کی والدہ کا جو بطن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ویائے امامت قرار دیا ہے، یعنی امامت کا ظرف قرار دیا ہے. بہرحال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی یہ ساری عظمتیں قابل غور ہے. اور واقعاً کہ ایک گھر میں جا کر اور اتنا عظیم شوہر ہو، اس گھر میں کیا کرنا چاہیے، اپنے خیمے کو کس طرح پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے، اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، مسلمانوں کی مدد و امداد کیسے کرنی چاہیے، یہ ساری جناب خدیجہ کی. جی بسم اللہ. السلام علیکم. جی فرمائیے. السلام علیکم. علیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ جی قبلہ میں غلام رسول محر شکری نادم ایریا کی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. غلام رسول محر شکری بلوچستان سے، نادم ایریا بلوچستان پاکستان. جی فرمائیے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ کو پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، ہم یہاں سے شوق سے دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ کو ترقی عطا فرمائے. آمین. اور اس وقت ملت تشریف پاکستان میں بہت مشکلات کا شکار ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کی اپیل ہے آپ لوگوں سے اور میں کرام سے. جی بڑی نوازش، بڑی مہربانی غلام رسول صاحب. جی قبلہ بخاری صاحب جو آغا صاحب فرما رہے تھے نا جی کہ رسول پاک میں اور بی بی خدیجہ میں جو محبت اور مودت اور وہ عشق کی بات کر رہے تھے، تو میں عرض کروں کہ یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا سورہ روم میں آیت نمبر 21، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا، عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت، تم ہی میں سے پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تو اس آیت کے جو مصداق اتم ہیں وہ رسول پاک اور بی بی خدیجہ اور مولا علی اور جناب زہرا اور اسی طرح باقی جو ائمہ طہار کی وہ ازواج جو کہ واقعاً ان کے لیکن سب سے پہلے مرحلے پہ پیغمبر گرامی اور خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی اور جناب سیدہ. جی تو یعنی واقعاً جو جن میں مودت اور رحمت قرار پائی گئی ہے وہ یہی ہستی ہیں. اور اتنی ثروت مند خاتون، لیکن جب وقت وفات آیا ہے تو اس وقت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے کہہ رہی ہیں کہ بابا سے کہو کہ میرے کفن کے لیے اپنا پیراہن دے. تو یعنی دونوں طرح سے کہی گئی ہے کہ یا یہ کہ اس حالت کو پہنچ گئی کہ اس وقت کفن کے لیے نہیں تھے رقم، یا یہ ہے کہ بھئی بی بی رسول پاک کا پیراہن میں دفن ہونا چاہتی تھی. تو یہ وہ بی بی ہے جو کہ جس نے اظہار و قربانی کی مثال قائم کی ہے. اور ظاہر ہے کہ صرف مال ہی نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی ذاتی خوبیاں اور
رسول پاک سے محبتیں اور امت رسول کے لیے ان کی زحمتیں یہ ساری اپنی جگہ پہ وجود رکھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے ابتدا میں کہ جب پیغمبر گرامی کے اس کردار کو، یعنی پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ آپ کے صادق و امین ہونے کو کی جب شہرت ہوئی تو اپنا مال دے کے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بھیجا، اور یہ مال تجارت لے کے پیغمبر گرامی جب گئے تو واپسی پہ میسرہ نے جب آ کے پورے حالات بیان کیے، اور وہ مال جو ہے وہ بلکہ بعض روایات میں میری نظر سے گزرا کہ وہ راہب جس نے دیکھا کہ یہ شخص اس درخت کے نیچے ہمیشہ نبی ہی بیٹھا کرتے ہیں، اسی نے وہ سارا مال خرید لیا، اور خریدا بھی بڑے مطلب مہنگے داموں خریدا، اور وہ جب واپسی پہ پلٹ کے آ کے میسرہ نے وہ ساری چیزیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حضور پیش کیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پھر عقد کی خواہش کا اظہار کیا، خود سے اظہار کیا ڈائریکٹلی، یا جناب نفیسہ بن منیہ کے ذریعے سے کیا، یا پھر درمیان میں واسطہ حضرت ابو طالب بنے، عقد طے ہو گیا، شادی گویا طے ہو گئی۔ ادھر سے جناب ورقہ بن نوفل تھے، اور ادھر سے جناب حضرت ابو طالب۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس میں؟ اور اس میں جو خطبہ پڑھا گیا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، اور خطبہ بھی وہ الحمدللہ سے شروع کیا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں، یعنی یہ بات قابل توجہ ہے کہ اسلام یعنی پیغمبر گرامی کے اعلان رسالت سے پہلے حضرت ابو طالب چونکہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے اور 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو 15 سال پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات ہے، اور اس وقت بھی فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں اولاد ابراہیم اور اولاد اسماعیل سے قرار دیا اور ہمیں انسانوں کا حاکم قرار دیا۔ اب دیکھیں اس میں خطبے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انسانوں کا حاکم قرار دیا، اور اس موقع پر جو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں مہر بھی میری طرف سے ہو، جو مہر دیا جاتا ہے خواتین، تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ یہ ہم عجیب بات دیکھ رہے ہیں کہ مہر جو ہے وہ خود خاتون دے رہی ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر محمد جیسے کوئی فرد ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ اور ہوتے ہیں لوگ کہ جو جن کو رشتے ٹھکرا دیے جاتے ہیں، یا وہ آئیں بھی جی ہم بہت مہر دیں گے تو ان کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بعض لوگ آئے کہ جی ہم اتنا مال رکھتے ہیں اور اتنا ہم دے سکتے ہیں حق مہر، اور رسول پاک کو غصہ آ گیا اور آپ نے نگاہ پھیر لی اور آپ نے فرمایا تو مجھے کیا مہر کی بات کر رہا ہے؟ آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ہاتھ پر آگے بڑھائی تو وہ سارے وہ در اور ہیرے بنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے یہ اس کی بات نہ کر کے میں حق مہر بہت زیادہ دے سکتا ہوں، یہ فاطمہ زہرا کا رشتہ جو ہے خداوند عالم نے طے کرنا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب بی بی کا نکاح کی بات آئی تھی، اسی جناب فاطمہ زہرا خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی کی شادی کی بات ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ملائکہ میں نکاح پڑھ دیا، تو اے رسول آپ مدینے میں معلوماتی طور پہ میں یہ عرض کروں کہ عمر ابن اسد ان کے چچا تھے، چچا تھے ظاہراً جناب خدیجہ الکبریٰ کے، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں، وہ بھی خویلد بن اسد ہیں، تو یہ عمر بن اسد، عمر بن اسد یہ گویا ان کے چچا ہیں۔ تو حضرت ابو طالب پیغمبر گرامی کے چچا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چچا عمر ابن اسد، وہ ان کی طرف سے عمر ابن اسد کے پاس حضرت ابو طالب گئے ہیں، اور وہاں پہ یہاں پہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ 10-12 افراد جو ہے وہ بنی ہاشم کے تھے، اور پھر ادھر سے جناب خویلد کے خاندان کے افراد تھے، اور 12 اوقیہ چاندی آپ کا حق مہر جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ یہ اب علماء ہی بیان فرمائیں گے کہ 12 اوقیہ چاندی جو ہے وہ کتنی بنتی ہے، بہرحال وہ ایک ظاہرہ کے ناپنے تولنے کا ایک سکہ ہوگا 12 اوقیہ۔ جی ہمیں تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا پتہ ہے کہ ان کا 480 درہم یا 500 درہم، 480 ہاں جی زیادہ وہ درہم تھا، وہ تو اس وقت وہ 100 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ تو آج بھی کہا جاتا ہے جو حق مہر شرعی وہ 100 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے اتنا ہونا چاہیے، اگرچہ اس میں بھی اسلام نے کوئی قدغن قرار نہیں دی، کوئی بین نہیں لگایا کہ اتنا ہی ہے، بلکہ کہا گیا کہ شایان شان ہے خاتون کا
اور شوہر جو دے سکتا ہے تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے. میں اصل میں میرے سامنے کچھ روایات ہیں جن کو میں معلومات کے طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقد کی خواہش کا جو ہے وہ اظہار کیا، اس میں جو نام آ رہے ہیں وہ نام مطلب قابل توجہ ہیں. ان میں ایک نام جناب عمار ابن یاسر کا بھی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی طرف سے جناب عمار ابن یاسر کو اپنا نمائندہ بنا کے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا. تو مطلب یہ باتیں جو ہیں ورقہ بن نوفل کا نام بھی ہے، ورقہ بن نوفل کا بھی، خود بھی نفیسہ بن انہوں منیہ نے کا جا بھی کے حضرت ابو طالب سے بات کی. اور یہ بہرحال اس کیونکہ عمار بن یاسر بھی اس وقت ظاہر جو ان کو جو خاندان تھا تو وہ حلیف تھے نا دوسرے قبیلے کے، تو یعنی اس طرح سے نہیں تھے، یعنی کوئی آپ کہیں کہ عربوں کے یا قریش کے بڑے تو نہیں تھے. عمار بن یاسر کا مطلب وہ حلیف لوگوں میں سے تھے. قبیلہ تھا نا جی، تو اسی لیے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید حامد حسن نقوی اسلام آباد سے بول رہا ہوں. جناب علی، آپ لوگوں کا ماشاءاللہ جو یہ ٹاپک ہے تو بہت ہی اہم ہے، اور جتنی اس کے اوپر روشنی علماء ڈال سکتے ہیں میں تو اس کا شرح بھی نہیں جانتا، لیکن چونکہ ذکر بیوی خدیجہ کبریٰ کا ہے تو میرا دل نہیں مانے. میں نے کہا کہ جو میری سمجھ میں آتی بات ہے وہ میں ضرور کہہ دوں. دیکھیے رسول پاک نے اپنی بات کی عمر میں کتنی شادیاں کی، بیک وقت ان کی کئی بیوی تھی، لیکن بیوی خدیجہ کبریٰ سے جب انہوں نے شادی کی تو جب تک وہ ان کے نکاح میں رہیں انہوں نے کسی دوسری سے شادی نہیں کی. یہ نہ صرف ان کے لگاؤ کی بات ہے بلکہ یہ اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ وہ ان کو کتنا عزیز سمجھتے تھے اور کتنا بلند پایہ سمجھتے تھے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ بذات خود ایک بہت بڑی اہم بات ہے. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. حامد حسن نقوی صاحب اسلام آباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. جی آپ کی بڑی نوازش ہے. یہی بات جو آپ فرما رہے تھے اگر پروگرام ابتدا میں آپ نے دیکھا ہوتا تو اس بات کا ذکر ہم پہلے کر چکے. بہرحال آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کی بڑی مہربانی، بڑی نوازش. جی قبلہ، جی آپ فرما رہے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے. جی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہی جو انہوں نے بات کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس وقت تک یعنی دوسری شادی نہیں کی، اور پھر یہ ان کو بات ہو رہی تھی کہ جناب وہ افراد عمار ابن یاسر کا وہ تو بات یہ رہی تھی کہ پیغام رسانی کا کام کس کس نے انجام دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ مردوں نے بھی دیا ہو جو حضرت ابو طالب تک پہنچا ہو، مثلا ہو سکتا ہے ان کی سہیلیوں یا مثلا ان کی کوئی خاص دوست ہیں تو ان کے حوالے سے چند بار گیا ہو. ہاں جی، مطلب کوئی بعید نہیں، اس میں تو ایسا نہیں ہے. لیکن صرف اس میں بات یہ ہے کہ یعنی اس میں بی بی سلام اللہ علیہا کی طرف سے پیغام گیا، کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ اور ویسے بھی اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے خواستگاری کا پیغام جانا چاہیے. لیکن یہ چیز سلیقہ اور طریقہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر واقعاً رشتہ واقعاً ایک بہترین رشتہ ہے، مناسب رشتہ ہے تو ہاتھ سے نکل نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی کس طرح روش ٹھیک ہونی چاہیے، روش پروقار ہونی چاہیے. اس میں ایک چیز اور بھی مطلب جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. بہرحال بعض بزرگان دوستوں نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر یہی کام پیغمبر گرامی کی طرف سے ہوتا، مطلب اللہ کی مصلحتیں ہیں اس میں، ظاہر ہے کہ پھر یہ ہوتا کہ وہ چونکہ مالدار خاتون تھی تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اپنی تحریک کے لیے ایک ممد و معاون بنانے کے لیے گویا مطلب اس میں ایک عنصر جو ہے وہ ایسا آ جاتا کہ جس پہ ایک دھبے آنے کا الزام جو ہے وہ لگ جاتا کہ مال کی خاطر شادی کی ہے. اور مطلب جناب خدیجۃ الکبریٰ یعنی وہی رسول پاک جی فرما رہے ہیں کہ عورت کو یعنی شادی کرنے کے لیے آپ کو مال و دولت کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کا کردار اور اس کا جمال اور اس کی سیرت اور خاندانی جو ہے وہ پاکیزگی وہ دیکھنی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اظہار کی وجہ سے پیغمبر پہ وہ الزام بھی نہیں آیا اور دونوں طرف اس بات کا اندازہ ہوا کہ یتیم عبداللہ جو مالی طور پہ مطلب ایک ملازم کے طور پہ جا رہا ہے اس کے ساتھ کردار کی عظمت ہے. تاریخ نے جو اس میں ملازم والی بات بعض نہیں مانتے، وہ مزاربہ اور اس طرح کی بات
کرتے ہیں کہ وہ جسے تجارت جو بھی ہو، لیکن مال تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تھا ایسا ہی نا، ہے۔ پیغمبر گرامی لے کے گئے، سرمایہ تو ان کا تھا، یہ تو کاروبار ہی کر رہے تھے نا، مضاربہ بھی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ دونوں طرف اصل میں ان کا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہ یہاں جناب کہا گیا ہے کہ جتنا طے تھا نا کہ اتنا ہوگا، تو اس سے زیادہ انہوں نے دینے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا نہیں جتنا جو طے ہوا ہے وہی لیں گے، اس سے زیادہ نہیں لیں گے۔ تو جو میسرہ ہے وہ بھی یعنی ایسا غلام ہے کہ جس کو آج کے زمانے میں پروٹوکول افیسر کہہ لے، یا وہ جو کسی جو نظر شخصیت رکھتا ہے، جو چیک ہاں، ہے، جو باقی سارے نوکر چاکروں پر، غلاموں پر وہ قسم کا حاکم ہوتا ہے، تو اس کو ساتھ کیا تھا اور پھر یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ رہے تو آپ نے ان کا پورا خیال رکھنا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی آپ کا پورا خیال رکھا۔ تو ظاہر ہے کہ رسول پاک کی ذات گرامی جو کہ سراپائے معجزات ہے، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا گفتگو، ان کا کردار کریمانہ جب اس نے دیکھا تو ظاہر ہے کہ مال میں بھی نفع۔ جس بات اور کو میں عرض کرنا جی چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ اس رشتے میں جناب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رشتے میں کوئی بھی اور مصلحت کار فرمان نہیں تھی جی سوائے دونوں طرف سے کردار کی عظمت کا اعتراف۔ جی، اور کردار بھی کہہ سکتے ہیں تو حسن و جمال بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ رسول پاک جیسا کون نے حسن میں، جو کہ فخر یوسف ہے، تو وہ جہاں سے گزر جاتے ہیں تو مطلب ہے ان کے والد عبداللہ جب تک ان کی پیشانی میں نور رہا تو کتنی خواتین تھی مکے کی، اور وہ جو رشتے لے کے آنا چاہتی تھی۔ تو یعنی حسن و جمال بھی ہے رسول پاک کا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی جو ہیں وہ طیب و طاہرہ پاکیزہ، اور وہ بھی اپنے حسن و جمال میں لاجواب تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی وہ چیزیں نہیں ہیں، نہیں، معنویت اس پر ہر چیز پر بالا ہے، لیکن بہرحال وہ حسن و جمال بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے۔ ہماری وہی کردار ہے، اور کردار دونوں طرف سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کا۔